وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ 11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ حسن العیاری کا کہنا آپ نے سنا کہ 11 اماموں کا فرمان ہمارے لیے وحی کا درجہ رکھتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو گزشتہ ویڈیو میں نے ایک ائمہ کا قول بیان کیا تھا، اور ائمہ کے چند اقوال میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حسن العیاری ان پر بھی عمل کر کے دکھائے، اور حسن العیاری کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ جو آدمی ائمہ کے اقوال کو نہیں مانتا، ان پر عمل نہیں کرتا، تو وہ مرتد ہے۔ کہ جو وجہ اس نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیان کی، یہ جی ہے میرے سامنے من لا یحضرہ الفقیہ، جلد نمبر 1 اور روایت نمبر ہے 765۔ وسئل الصادق علیہ السلام عن الصلاۃ فی القلنسوۃ السوداء، یعنی کہ کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، لا تصلی فیہا، تو اس سے نماز نہ پڑھو، یعنی کالی ٹوپی پہن کر نماز نہ پڑھو۔ فإنہا لباس اہل النار، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ یعنی کہ کالی ٹوپی پہننے سے بھی امام جعفر صادق نے منع فرمایا، چہ جائے کہ پورا لباس ہی کالا ہو۔ کیا اس کے فالور مرتد ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان سے جو اختلاف کرے تو وہ تو مرتد ہو جائے گا، وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مرتد ہو گئے ہیں سب جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرامین کو نہیں مانتے، ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے، جس طرح کہ وہ خود صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں کہتا ہے۔ اور اگلی روایت، قال امیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فیما علم اصحابہ، اپنے اصحاب کو جو باتیں سکھایا کرتے تھے، جن باتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے، اس میں یہ بھی تعلیم فرماتے کہ لا تلبسوا سوادا، یعنی کہ کالا لباس مت پہنو۔ فإنہ لباس فرعون، کالا لباس یہ فرعون کا لباس ہے۔ تو یہی کالا لباس جس سے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے منع فرمایا، پوری دنیا کے شیعہ محرم کے دنوں میں خصوصاً کالا لباس پہنتے ہیں، اور علل اعلان امیر المومنین کے اس فرمان کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، تم تو کہتے ہو کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات منورہ راکعہ ساجدہ محبوب رب کائنات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس لیے مرتد کہا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کی۔ اب یہ بھی بتاؤ کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مخالفت کر کے، ان کی نافرمانی کر کے تمام شیعہ کیا ہو گئے؟ کیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو، یہی تمہاری فطرت ہے؟ اور حسن العیاری خود بھی اسی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ خود بھی کالا لباس پہنتا ہے، اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ کالا لباس نہ پہنو، لیکن یہ پہنتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فرمان کی مخالفت کرتا ہے، تو تم خود کیا ہو گئے؟ اس قول اور اس فرمان کے مطابق، تمہارے اپنے فتوے کے مطابق، تو خود حسن العیاری کیا ہوا؟ وحی کا منکر۔ اور وحی کا منکر کون ہوتا ہے؟ تو وحی کا منکر تو کافر ہوتا ہے۔ آگے سنیے اگلی روایت، یعنی کہ یہ 3 روایتیں بالکل متصل ہیں، آگے متصل
तीसरी रिवायत मैं आप पेश करने लगा हूं आपके सामने। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु सवाद, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काले लिबास को पसंद नहीं फरमाते थे। इल्ला फी सलासत, मगर 3 चीजें, और वो 3 चीजें कौन सी हैं? अल अमामा वल खुफ़ वल कसा। ये 3 चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अमामा पगड़ी, दूसरी मोजे और तीसरा चादर। यानी कि मोजे और चादर और अमामा, ये 3 चीजें आप काली इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काले लिबास को पसंद नहीं फरमाया। और हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फरमाया कि काला लिबास फिरऔन का लिबास है। और हसन अल-यारी दावा कर रहा है कि हमारी फिका बड़ी आला फिका है, लेकिन खुद अमल नहीं करता उस फिका पर। फिका तो आला है, लेकिन इस पर अमल भी करके दिखाओ। मैं भी तुम्हारी फिका ही बता रहा हूं, और तुम इस फिका की मुखालफत करके पूरी दुनिया के सामने मुखालफत कर रहे हो, तो तुम क्या हुए इस फिका की मुखालफत करके और इसकी नाफरमानी करके। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसको, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।